بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں قاری نسیم احمد آپ حضرات کے لیے ایک بہت ہی اہم بات لے کر آیا ہوں، جس کا تعلق تقریباً ہر انسان سے ہے، لیکن مسلمان اپنے اس کام کو شریعت کے اعتبار سے کرے گا تو اس کا وہ کام دین بن جائے گا۔ اس لیے مسلمانوں کے لیے یہ جو بات میں لے کر آیا ہوں، بہت ہی اہم بات لے کر آیا ہوں، وہ ہے غسل کا سنت صحیح طریقہ اور مکمل طریقہ۔ میں انشاءاللہ آپ کو مکمل طریقہ بیان کروں گا، غور سے سنیں گے تو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا اور عمل کرنا آسان ہوگا۔ جب آدمی غسل کا ارادہ کرے تو اسے چاہیے کہ غسل خانے کے اندر بایاں قدم اندر داخل کر کے اندر پہنچ جائے، اور وہاں پہنچ کر جب کپڑے نکالے تو کپڑے نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اوپر کے کپڑے اتارے اور پھر نیچے کے کپڑے اتارے۔ اس طرح غسل کی شروعات کرے، بیٹھ جائے۔ بیٹھنے کے بعد میں دونوں ہاتھ گٹوں تک دھو لے۔ اس کے بعد ناف کے نیچے کا حصہ دھوئے، کوئی گندگی وغیرہ لگی ہو، ناپاکی لگی ہو، اس کو صاف کر لے۔ اس کے بعد میں پاک ہونے کی دل میں نیت کر لے۔ پھر نیت کرنے کے بعد وضو کرے۔ وضو میں جو غسل کے دو فرض ہیں، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، وضو میں اس کا خاص خیال رکھے کہ ان دونوں فرضوں کو یہیں پر ادا کر دے۔ وضو کرنے کے بعد سر پر پانی ڈالے، پھر داہنے کندھے پر پانی ڈالے، پھر بائیں کندھے پر پانی ڈالے۔ اس کے بعد میں صابن لگانا ہے، بدن کو ملنا ہے، وہ کرے۔ ملتے وقت میں 4 باتوں کا خاص خیال رکھے۔ اگر نہاتے وقت ان کا خیال نہ رکھا گیا تو وہ سوکھے رہ جائیں گے۔ وہ 4 جگہ یہ ہیں کہ کان کے لو کی اندر کی جگہ، اگر یہاں جان بوجھ کر دھیان کر کے ہم نے انگلی نہیں پھرائی تو یہ جگہ سوکھی رہ جائے گی۔ نمبر 2، دونوں بغل کے اندر کا حصہ، یہاں بھی خشک رہنے کا اندیشہ ہے۔ نمبر 3، ناف کے اندر کا حصہ کہ یہاں بھی خشک رہنے کا اندیشہ ہے۔ چوتھے، دونوں استنجوں کے بیچ کی جگہ، یہاں بھی خشک رہنے کا اندیشہ ہے۔ تو نہانے والا خاص طور سے ان کا خیال رکھے، اور جہاں جہاں بھی ایسی جگہیں ہیں جہاں پانی خود نہیں پہنچتا، وہاں بھی دھیان دے کر پانی پہنچائے۔ کیوں؟ تیسرا فرض غسل کا پورے بدن پر ایسے پانی بہانا کہ ایک بال کے برابر جگہ خشک نہ رہ جائے۔ اگر رہ گئی تو آدمی اگر ناپاک ہے تو ناپاک رہے گا، پاک نہیں ہوگا، نماز بھی نہیں ہوگی بعد میں۔ تو یہ ایک بار ہوا۔ تو ان تمام باتوں کا پہلی بار میں ہی ملتے وقت میں خیال کر لے۔ ملنے کے بعد پھر پانی ڈالے، پہلے سر پر، پھر داہنے کندھے پر، پھر بائیں کندھے پر پانی ڈالے۔ اس کے بعد اگر ملنے کی ضرورت ہے، کہیں میل لگنے کا شک ہے تو ملے، پھر تیسری بار بھی ایسا ہی کرے۔ اس کے علاوہ پیروں کی انگلیوں پر جہاں جہاں پانی نہیں پہنچا ہے دھیان سے پانی پہنچائے، اور اس طرح اپنے غسل کو مکمل کرے۔
میرے دوستو، غسل کرتے وقت میں نہ باتیں کرے، نہ زور سے کھانسے، نہ اپنے نہانے کا باہر والوں کو احساس دلائے۔ باہر والوں کو چاہیے کہ نہانے والے سے کوئی بات معلوم نہ کرے، اور اگر معلوم کرنی پڑ رہی ہے تو نہانے والا احتیاط کرے، نہ بولے۔ بہت ہی زیادہ ضروری ہے کہ اگر نہیں بتایا تو نقصان کا خطرہ ہے، اس طرح کا کوئی معاملہ اگر ہے تو چند الفاظ میں اس کو بتا دے، ورنہ بالکل خاموشی اختیار کرے۔ اس کے بعد میں تولیہ سے صاف کرنا ہے تو کر لیجئے، پھر کپڑے پہنے۔ کپڑے پہننے کا طریقہ وہ جو آپ نے اتارا تھا بالکل اس کو الٹا کر دیں، پہلے نیچے کے کپڑے پہنے پھر اوپر کے کپڑے پہنے، اور داہنا پیر غسل خانے سے باہر نکال کر باہر آ جائے۔ ایک بات خیال رکھیں کہ اگر ہم نے گرم پانی سے نہایا ہے تو باہر نکلنے کے بعد میں اگر ہم ٹھنڈے پانی سے دونوں پیر پنجوں تک دھو لیں گے، ٹخنوں تک دھو لیں گے، تو حدیث میں آیا ہے کہ سر میں کبھی درد نہیں ہوگا۔ اور جو لوگ سر کے درد کے مریض ہیں، میں ان سے درخواست کروں گا کہ اس حدیث پر عمل کریں کہ گرم پانی سے اگر نہائے ہیں تو باہر نکل کر دونوں پیر ٹخنوں تک ٹھنڈے پانی سے دھو لے۔ انشاءاللہ اگر سر کا درد ان کو رہتا ہے تو اللہ کے فضل سے ان کا یہ ختم ہو جائے گا، اور جو درد کے مریض نہیں ہیں انشاءاللہ کبھی زندگی میں ان کا درد نہیں ہوگا۔ اس طرح سے آپ کا غسل مکمل ہو گیا۔ ایک بات یاد رکھنے کی ہے، جو ہم نے غسل کے اندر وضو کیا ہے تو یہ وضو نماز کے لیے بھی کافی ہے، اسی وضو سے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔